لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا اس مبارک بابرکت پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں اور اپنے اکابرین کا ذکر خیر، ان کے عرس کی اور پیدائش کی تاریخوں پر کرنے کی شہادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ دکن کی عظیم الشان شخصیت، حیدرآباد کی عظیم الشان شخصیت شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 29 جمادی الاولیٰ حضرت کے عرس کی تاریخ ہے، وصال کی تاریخ ہے۔ آپ کی وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سن کر کے آپ خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں اور پورا بیان سن کر کے اس کو اپنے احباب تک، متعلقین و متوسلین تک اس کو شیئر کر دیں تاکہ ہمارے اکابرین کا تذکرہ یوں عام سے عام تر ہو اور زیادہ تر لوگوں تک ان کا تذکرہ پہنچے۔ آج ہمارا موضوع ہے شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے علمی، دینی و اصلاحی کارنامے۔ اس پر میں کچھ باتیں آپ کی حیات و خدمات پر شائع شدہ کتاب مرقع نور کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ یوں تو دنیا میں بہت سے مصلحین اور رہنماؤں نے اپنی طاقت کے مطابق علمی و اصلاحی میدان میں عظیم الشان خدمات انجام دیں، لیکن آپ بہت کم ایسے نفوس کو صفحات تاریخ پر ستاروں کی طرح درخشاں پاؤ گے جو علمی و اصلاحی دنیا کے مکمل تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کی اور علمی و اصلاحی شعبوں کے مختلف پہلوؤں پر ان کی نظر تھی۔ انہی معدود چند میں سے حضرت شیخ الاسلام کا شمار ہوتا ہے، جہاں شیخ الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ نے جہالت کی تاریکی میں علم دین کی شمع روشن کرنے کے لیے جنوبی ہند کی سرزمین پر ایک عظیم الشان علمی قلعہ جامعہ نظامیہ کی بنیاد رکھی۔ وہاں آپ نے ایک عظیم الشان کتب خانہ کی بنیاد ڈالی جو ہزارہا بیش قیمت اور نایاب و کم یاب کتابوں پر مشتمل ہے۔ یہ در حقیقت مولانا کا ذاتی کتب خانہ تھا جس پر آپ ہزاروں روپے صرف فرمائے۔ آخرکار اس محبوب دولت کو محبوب ذخیرہ آخرت مدرسہ نظامیہ کے نام وقف فرما دیا۔ پھر علم دین کی شمع کو مسلسل روشن رکھنے کے لیے اور علوم قدیمہ کے بیش بہا خزانہ کو محفوظ کرنے کے لیے وقت کی ایک اہم ضرورت تھی کہ ایک مطبع کا قیام عمل میں لایا جائے جو اسلامی نایاب کتب کے ترکہ کو زیور طبع سے آراستہ کر کے دنیا علم میں علمی و تحقیقی فضا پیدا کرے۔ چنانچہ دائرۃ المعارف کی تحریک اٹھائی اور ایک عظیم الشان مطبع کا قیام کیا، ایک عظیم الشان مطبع کا قیام عمل میں آیا۔ اس دائرے سے سب سے پہلی کتاب شیخ علاء الدین برہان پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کنز العمال کی طباعت عمل میں آئی، جو احادیث نبویہ کا بہترین مجموعہ بلکہ احادیث نبویہ کا انسائکلوپیڈیا تصور کیا جاتا ہے، جو تقریباً 22 ضخیم جلدوں میں دستیاب ہے۔ یہ ان کتابوں میں سے ایک ہے جسے شیخ الاسلام نے اپنے مدینہ منورہ کے قیام کے دوران ہزاروں روپے خرچ کر کے نقل کروائی تھی۔ یہ تو طالبان علوم دنیا کے لیے فیض کا ذریعہ تھا۔ عوام الناس کی ضرورتوں کو محسوس کرتے ہوئے ایک جنرل لائبریری کی تحریک فرمائی، یہاں تک کہ قلب شہر میں، شہر کے بیچوں بیچ کتب خانہ آصفیہ کا وجود عمل میں آیا۔ جب مسائل کی کثرت بڑھنے لگی تو جامعہ نظامیہ ہی کے احاطے میں ایک دارالافتاء کی بنیاد ڈالی۔ پھر عوام الناس کے استفادہ کے خاطر اپنی تمام مذکورہ مصروفیتوں کے باوجود تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری فرمایا، جن کی تعداد تقریباً 40 تک پہنچتی ہے، جن میں خصوصاً قابل الذکر کتابیں انوار احمدی، مقاصد الاسلام، حقیقت الفقہ اور کتاب العقل ہیں۔ ان کتب اور ابناء جامعہ کے کتب کی طباعت کے لیے ایک انجمن مجلس اشاعت العلوم کی تاسیس، جس کے تحت بہت سی کتابیں طبع ہوئیں اور طبع ہو رہی ہیں۔ آپ اس حقیقت پر بھی نظر ڈالیے کہ حضرت شیخ الاسلام نے جس کام کا بیڑا اٹھایا اور تحریک فرمائی، آپ کے اخلاص کے نتیجے میں اسے مثالی شہرت مل گئی۔ چنانچہ جامعہ نظامیہ کی حیثیت ایک چھوٹے سے مکتب کی تھی، مگر آپ کی انتھک کوششوں سے تمام عالم میں اس کی دھوم مچ گئی۔ تاریخ کے صفحات شاہد ہیں کہ نہ صرف ہند بلکہ بیرون ہند، ایران، یمن، افغانستان، سمرقند، بخارا، سری لنکا وغیرہ سے طالبان علوم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
136 سال کا طویل عرصہ گزر جانے پر بھی جامعہ نظامیہ کی یہ جیتی جاگتی تصویر ان کی عظمت کی دلیل اور ان کی دینی کاوش اور اخلاص نیت اور حسن کمال علمی کی نشانی بنی ہوئی ہے، کیوں نہ ہو جبکہ اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پر قائم ہے۔ مطبع دائرۃ المعارف کو وہ افتخار حاصل ہے جو آج تک ہندوستان کے کسی عربی مطبع کو حاصل نہ ہوا، اور نہ اس معیار کے کسی عربی مطبع کا وجود ہے۔ پھر کتب خانہ آصفیہ بلحاظ علمی نوادر ہندوستان کے مایہ ناز کتب خانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دارالفتہ جامعہ نظامیہ کا فیض آج تک قائم ہے۔ جب امت مسلمہ کسی مسئلہ میں پریشان ہو جاتی ہے، مختلف مقامات سے فتاوی منگوائے جاتے ہیں، مگر اس وقت تک لوگ چین و سکون کی سانس نہیں لیتے جب تک کہ جامعہ کا فتویٰ نہیں آ جاتا۔ یہ دکن کے علاقے کی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ جب آپ تصنیف کے میدان پہ قدم رکھتے ہیں تو ایسی کتابیں جو آپ کے ذہنی استحضار، قوت تحقیقی کی بین دلیل اور بالخصوص جذبہ حب رسول اور حمایت مذہب اہل سنت کی قابل قدر خصوصیات سے مزین ہے۔ ان تصنیفات میں انوار احمدی کو ایسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ ارباب فکر و قلم نے یہاں تک لکھ دیا کہ اردو زبان میں آج تک ایسی کتاب فضائل محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں طبع نہیں ہوئی۔ جس طرح آپ نے اپنے فیوز ظاہری سے ایک بڑی مخلوق کو فیضیاب کیا، اسی طرح اپنے باطنی کمالات سے کئی قلوب کی ویرانیوں میں معرفت کے چراغ روشن کیے۔ جس طرح آپ کے در اقدس پر طالبان علوم اور عوام الناس کا ہجوم رہتا تھا، وہیں پر علماء و فضلاء بھی آپ کے فیض سے مستغنی نہیں تھے۔ چنانچہ تقریباً آدھی رات تک علماء فضلاء کی جماعت کو تصوف کی دنیا کے معروف و مشہور مصنف محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ کی مایہ ناز کتاب الفتوحات المکیہ کا درس دیا کرتے تھے۔ ان مجالس میں انوار و تجلیات کا نزول ہوا کرتا تھا۔ اس کے مغلقات کو نہ صرف آپ اپنی اعلیٰ علمی صلاحیتوں سے حل کرتے تھے، بلکہ بسا اوقات اپنی توجہ کو بزرگان دین اور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف پھیر کر حل مغلقات میں روحانی فیض اور مدد طلب کرتے تھے۔ بعض صاحب کشف و صاحب نظر نے ارواح قدسیہ کی تشریف آوری کو بھی دیکھا ہے، الحمدللہ۔ جس طرح آپ کے فیض کا دائرہ علمی میدان میں ہر درجہ وسیع تھا، اس طرح اصلاحی میدان میں آپ کے عمل کا دائرہ الحمدللہ دائرہ کار بغایت درجہ پھیلا ہوا تھا۔ شیخ الاسلام نے ناموس اسلام کی تحفظ و بقا کے لیے تمام ممکنہ وسائل کو استعمال کیا، خواہ وہ معاملہ مسجدوں سے متعلق ہو یا درگاہوں کے انتظامات سے متعلق ہو یا مسلخوں کی بد نظمی کی اصلاح ہو یا شاہراہوں اور پر رونق بازاروں میں طوائف کے گھومنے کی روک تھام سے متعلق ہو۔ ہر میدان میں ہمیں آپ کی ذات فسق و فجور کا انسداد کرتے ہوئے ایک عظیم الشان مصلح کی حیثیت سے نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ جہاں بھی احساسات اسلامی کو تھوڑی سی بھی ٹھیس پہنچتی ہے، وہاں آپ کا اصلاحی جذبہ پورے زور و شور کے ساتھ ابھرتا ہے۔ قومی زندگی کے مختلف شعبوں میں اس کی متعدد مثالیں شاہد اور عادل ہیں۔ مسلمانوں کی اصلاح کی خاطر آپ نے صدارت العالیہ کو مستقل محکمہ کی صورت عطا فرمائی، اور اسی سلسلے میں ایک انجمن اصلاح مسلمانہ قائم فرمائی، جس کا مقصد اس کے نام سے ظاہر ہے، اور کئی واعظین کو مقرر کیا جن کے ذمہ یہ خدمات تفویض تھی کہ نہ صرف وہ شہر میں لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کریں، بلکہ ضلع اور دیہی علاقوں میں جا کر مسلمانوں کی اصلاح کریں۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے امور مذہبی کے لیے اتنی رقم منظور کروائی کہ بعض عہدیدار کہنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا آپ ملک کا خزانہ اسی میں خرچ کروائیں گے؟ دیکھنے میں انوار اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ذات کا نام ہے، در حقیقت وہ ایک انجمن ہے۔ ہر میدان میں آپ شہسوار نظر آتے ہیں۔ آپ کی ذات جہد و سعی کا ایک حیرت انگیز نمونہ تھی۔ جب بہت کم ایسے دماغ ہوا کرتے ہیں جو وقت واحد میں کئی کام انجام دیتے ہیں۔ ان کے اعمال میں خدا کی قدرت کے جوہر نظر آتے ہیں۔ جب وہ کسی کام کا بیڑا اٹھاتے ہیں تو خدا کی قدرت یاد آ جاتی ہے۔ میرے ان کلمات کو مبالغہ آمیزی پر محمول مت کیجیے، کیونکہ مردان خدا کی عظمت و طاقت بخاری شریف کی اس حدیث قدسی سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے،
اور میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور اس کو پورا کرتا ہوں، اور اگر وہ طلب کرے تو میں ضرور اس کو پناہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی شان میں یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ جس کی یہ شان ہو تو اس کی عظمت و طاقت کا اندازہ لگانا ہماری طاقت سے باہر ہے۔ جس طرح شیخ الاسلام نے اصلاح اعمال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اسی طرح اصلاح عقائد میں بھی آپ نے ایک بڑا میدان سر کیا۔ اس پرفتن دور میں جبکہ بدعات و منکرات عام تھیں، مختلف افکار و نظریات کے حامل تحریکیں اسلام کے استحکام کو ختم کرنا چاہتی تھیں، شان رسالت میں گستاخیاں کی جا رہی تھیں، عین اس ماحول میں آپ کی رگ فاروق کی جوش میں آتی ہے اور اپنی تصنیفات کے ذریعے اہل اسلام کو عقائد حقہ کی روشنی دکھاتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے مسلک کو واضح کر کے اس کے ثبوت و استقلال کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی توجہ کسی ایک خاص جماعت ہی کے رد کرنے پر مرکوز نہیں رہی، بلکہ جس جماعت نے بھی مسلک حق کے خلاف قدم اٹھایا تو آپ نے ان کے کذب و افتراء کے جوابات انتہائی متانت سے دے کر باطل کا قلعہ کما کیا اور ہر باطل پرست کے عقائد باطلہ کا پردہ چاک کیا، خواہ وہ عقیدہ وہابیت ہو یا نظریہ قادیانیت یا خیالات رافضیت ہو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و محبت شیخ الاسلام کی تحریر کی سطر سے نمایاں ہے۔ ان کے رشحات قلم اس دور بے ادبی کے لیے ہدایت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار فضیلتوں سے نوازا، اس طرح آپ کو شعر گوئی کی اعلیٰ صلاحیتیں بھی عطا فرمائی۔ آپ ایک قادر الکلام شاعر تھے، چنانچہ آپ کا شعری مجموعہ شمیم الانوار سے مشہور ہے۔ آپ کی معرکۃ الآراء تصنیف انوار احمدی آپ کی ایک طویل نظم کا خلاصہ ہے، جس میں آپ کی شعری و ادبی کمال کے گوہر موجود ہیں۔ اس کا ایک ایک شعر عقائد صحیحہ کی ایسی ترجمانی کرتا ہے کہ جس کو سن کر روح ایمانی وجد میں آ جاتی ہے۔ چنانچہ چند قطعات ملاحظہ فرمائیے۔ نعت شریف کی فضیلت پر اپنے جذبہ دل کو شعر کے قالب میں ڈھالتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نعت وہ ہے جس کا حضرت نے کیا خود اہتمام، حق تعالیٰ نے لیا جملہ نبیوں سے یہ کام، ہو جو محروم اس سے ہے ایمان اس کا ناتمام، اور جو دشمن ہو تو اس کے کفر میں پھر کیا کلام، کی بذات خود خدا نے نعت جب محبوب کی، پھر ثنا دل سے کریں کیوں کرنا سب محبوب کی۔ میلاد و قیام کے جواز میں نہایت مسکت اور تشفی بخش دلیل کو کتنے اچھوتے پیرائے میں قلم بند کرتے لکھتے ہیں کہ مجلس میلاد بھی حاکی ہے وقت خاص کی، مجلس میلاد بھی حاکی ہے وقت خاص کی، جس میں حسب حکم خالص خلق نے تعظیم کی، پھر بھلا تعظیم وقت ذکر میلاد نبی، ہو خلاف مرضی حق یہ نہیں ممکن کبھی، حق تعالیٰ تو کروائے سجدے باسط عز و شان، اور کھڑا رہنا نہ ہو جائز یہ کیسا ہے گمان، بو لہب جس کی ہے ضم میں سورہ تبت یدا، مژدہ میلاد حضرت جب صویبہ سے سنا، ہو کے شادہ انتا حرہ اذہبی اس کو کہا، ساتھ اس کہنے کے اس کا ہاتھ بھی کچھ ہل گیا، عین آتش میں ہے جاری آب اس کے ہاتھ سے، جس کے پینے سے ہے تسکی پیاس کے صدمات سے، یہ اثر اللہ اکبر مجلس میلاد کا، کفر و دوزخ میں ہو جس کی آبیاری برملا، پھر جو ایمان بھی ہو ساتھ اس جشن کے سوچو ذرا، مبغوضوں کی طرح کیا محروم وہ رہ جائے گا۔ الحمدللہ میلاد کے حقانیت پر اور میلاد کے الحمدللہ درست ہونے پر کیا شاعرانہ انداز ہے۔ یہ نہیں ممکن کہ رنج و شادمانی ایک ہوں، یہ تو ایسا ہے کہ جیسے آگ پانی ایک ہو۔ الحمدللہ دیکھا آپ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب کے بارے میں انتہائی محققانہ انداز میں اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ نے جب دیکھی تجلی طور پر، گونا دیکھا حق کو پھر بھی بڑھ گئی ایسی نظر کہ شب یلدا میں 10 فرسخ پہ چوٹی ہوا ہو، اگر دیکھ لیتے طور کی رویت کا تھا ایسا اثر، پھر جو خود اللہ کو دیکھا شہیدین دو بار، کون سی شے ہے جو حضرت پر نہ ہوتی آشکار۔ الحمدللہ پھر کہا باطلہ کا رد منقول جوابات کے ساتھ معقول طور پر بھی کرتے تھے۔ الحمدللہ آپ کا یہ مبارک انداز تھا الحمدللہ جو آپ نے سنا۔ آپ پھر کہا باطلہ کا رد منقول جوابات کے ساتھ معقول طور پر کرتے تھے۔ ایک نمونہ ملاحظہ کیجئے، آپ افادت الافہام حصہ دوم میں قادیانیت کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مرزا صاحب جو کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ راویوں نے عمدن یا سہون خطا کا امکان پیش کر کے وہ اکابرین
نشانہ و اکابرین نشانہ ملامت بنائے جائے، آپ کی حیات طیبہ اس حدیث شریف کے مطابق احقاق حق اور ابطال باطل کا نمونہ تھی۔ الحمدللہ آپ نے باطل کو یوں رد کیا، حق کو ایسے ثابت کیا جو الحمدللہ آپ کے جذبہ، آپ کے دینی خدمات، آپ کے دینی کمالات، آپ کے جو دین کے لیے کچھ کر گزرنے کا جو جذبہ تھا الحمدللہ وہ درشاتا ہے۔ آپ نے سنا شیخ الاسلام حضرت علامہ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تذکرے کو، آپ کے کارنامے کو، آپ کی عظمت و شان کو، آپ کی خدمات کو۔ الحمدللہ 29 جمادی الاولیٰ حضرت کے عرس کی تاریخ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اس محسن اکابرین میں سے اپنی ایک عظیم شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ حیدرآباد میں الحمدللہ جامعہ نظامیہ کے احاطے میں آپ کا مزار پاک ہے، بڑی عظیم الشان شخصیت ہے۔ جو حیدرآباد میں رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ حاضری دیا کریں، جو وہاں نہیں رہتے لیکن کبھی جانا ہوتا ہے وہ بھی حاضری دیں، اور اگر جانا بھی نہیں ہوتا جو جہاں پر ہے وہیں پر ہی صحیح اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اپنا لو لگائیں، اپنا توجہ اس طرف کریں، انشاءاللہ فیض کا دریا بہتا نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا جو تو اپنی رحمتیں ان محبوب بندوں کی بارگاہوں میں نازل فرماتا ہے اس سے ہم سب کو بھی حصہ عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔